خرچہ بھی اٹھائے گی، علاج بھی کرائے گی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لائنیں لگ گئیں. اور آج جو نمائندہ ہیں فہیم صاحب منسٹری آف کلچر کے میرے لیفٹ پہ کھڑے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب نے ان کو بھیجا ہے. اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آج ہاسپٹل میں ہیں، یہ ان کے لیے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی ہدایت پہ جو وعدہ تھا بلاول صاحب کا، تو وہ ان کی ہدایت پر یہ آئے ہیں. اور یہ آج شاکر شجاع آبادی صاحب کو ایک چیک پیش کریں گے حکومت سندھ کی طرف سے. اور چونکہ میرا اس وصیف سے تعلق ہے اور اس کی پسماندگی اور اس کی محرومی اور ناانصافیاں جو ہوتی رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی شاعری سے بھی نظر آئیں گی. اور اتفاق سے آج حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کا عرس بھی ہو رہا ہے. وہ بھی ایک صوفی پوئٹ تھے جنہوں نے اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا تھا. ان کا بھی ایک بہت بڑا خطے میں نام ہے. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ان کا بھی عرس ہو رہا ہے، تو ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں رکھتے، کیونکہ ہم اب مردہ پرست قوم ہو گئے ہیں. اور جب کوئی چلا جاتا ہے تو پھر اس کا خیال رکھتے ہیں، یا وہ بالکل بیمار ہو جائے تو پھر ان کا خیال آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد مرحوم جو کہ نشتر کے اور مظفر گڑھ کا ڈی ایچ کیو اور ڈیرہ غازی خان کا ڈی ایچ کیو اور میاں والی کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل انہوں نے بنیادیں رکھی تھی. آج بھی ان کے پلیکس جو ہیں وہ اویزہ ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک کتاب لکھ رہے تھے، اور انہوں نے جس دن ان کی رحلت ہوئی اور اس دن ان کا ایک شعر تھا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو اس لیے ان کو اعزاز زندگی میں ہی ملنا چاہیے. تو اب آپ کے لیے کوئی آپ نے سوالات کرنے ہوں. ہاں، جو ڈی ایل پی اور حکومت کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اور جس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈی ایل پی کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا. یہ 1 سال سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا کہ گزشتہ جو ٹاکس ہوئے تھے وہ کس بات پہ ختم ہوئے تھے، اور جو موجودہ جو کئی مرتبہ ٹاکس ہوئیں ان کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں. جب ٹاکس کی ہمیں ان کا کنٹینٹس کا نہیں پتہ، اس کے اوپر میں تبصرہ کیا کر سکتا ہوں. میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ مس ہینڈل ہوا ہے. آپ سر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے تو کوئی کردار ادا کرے گی؟ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کو بحرانوں سے نکالا ہے. تو پیپلز پارٹی میں کیپیسٹی ہے، اور وہ رول آف لا کانسٹیٹیوشن کے مطابق انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی پہ بھی قائم رہے ہیں اور آئین کے دائرہ کار میں بھی رہے ہیں، بلکہ آئین دیا بھی ہے اور آئین کو بحال بھی کیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کین پلے اے ویری میجر رول ان اسٹیبلائزنگ the situation in the country. پی ڈی ایم میں واپسی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم کی بنیاد جو رکھنے والے تھے وہ بلاول بھٹو صاحب تھے. سب سے پہلے انہوں نے تمام کمبائنڈ اپوزیشن کو اپنے گھر مدعو کیا اسلام آباد میں. پھر انہوں نے ہوسٹ کیا ہوٹل میں، اور پھر پی ڈی ایم کو نام دینے کے لیے پھر وہاں تجاویز آئیں
تو وہ PDM رکھا گیا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, اور پھر اس کا بیانیہ بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم مل کر PDM کے ساتھ بہت سی فتوحات ہم نے کی, بہت سی وکٹریز ہم نے حاصل کی. ہم نے ضمنی الیکشن جیتے اور ہم نے سینٹ کا الیکشن بھی جیتا, اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اگر نمبر گیم کے مطابق ہم جیت چکے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں PDM نے مل کر بہت فتوحات کی. تو بہرحال پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہمارا موقف وہی ہے جو اس وقت بیانیہ بلاول بھٹو صاحب نے اور PDM کے قائدین نے مل کے کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے اور اکنامک رائٹس کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے اور فریڈم آف پریس کے لیے اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان کا پہلے بھی ہم بات کرتے تھے. آج بھی نیشن وائڈ کال پیپلز پارٹی نے دی ہوئی ہے. آج پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آج بھی احتجاج پورے ملک میں ہو رہا ہے. دیکھیں, جو بھی آئینی طریقے کے ساتھ جو بھی کام ہوگا ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں. غیر آئینی طریقہ نہیں ہے, عدم اعتماد جو ہے وہ غیر آئینی کام نہیں ہے, اور کسی کا منتخب ہونا وہ بھی آئین کے مطابق ہے. PDM کے پلیٹ فارم پہ تو سیاسی اختلافات ہیں, لیکن آپ نے ایشو کی بات کی تو مہنگائی ایک کامن ایشو ہے, تو اس کے اوپر آپ اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں مل کے مظاہرے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہم آن دا فلور آف دا ہاؤس ویدر اٹ از نیشنل اسمبلی اور سینٹ, ہمارا موقف ایک ہے, اور اس کے لیے ہم یک آواز ہو کر جو بھی اس وقت مسئلے ہیں, یا EMM کا ہے, یا اوورسیز ووٹنگ کا ہے, یا الیکٹورل ریفارمز کا ہے, اور جو یہ PDM میں جو قدغنیں میڈیا کے اوپر لگائی جا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری یک زبان ہے. ہم ایک ہمارا موقف ہے اور وہی سڑکوں پہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارا جو موقف ہے وہ ہے عوام کے ساتھ. ہم عوام کے ساتھ ہیں, اور عوام کی جو تکلیفیں ہیں وہ ہم اس کی تکلیفوں میں ہم خواب وہ اپوزیشن میں کوئی جماعت ہو جو عوام کی بات کرے گا, ہم ان کے ساتھ ہیں. لاسٹ سوال یہ ہے کہ DLP کے مطالبات حکومت نے کیا بات کی ہے, وہ تو آپ نے کہا ہمیں نہیں پتا, لیکن جو DLP کے مطالبات ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں, تو کیا ان کا جو فرانس کا سفیر نکالنے کا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے, ہمیں اعتماد میں نہیں ہی لیا کہ انہوں نے کیا ان سے باتیں مانی جو پرائم منسٹر کے لیے کہا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات مانی گئی یا نہیں مانی گئی. تو اس لیے جب ان کے متضاد بیانات ہیں, یا کبھی کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ٹاکس اور کبھی کہتے ہیں ناکام ہو گئے ٹاکس, اس کے بابت میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے جب ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا, نیشنل ایکشن پلان کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا, ان کیمرہ بھی کہا تھا کہ ہم نے جو بنایا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. دیکھیں, میں آپ سے ایک گزارش کروں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اور PDM کا جو بیانیہ تھا اس پہ ایک شک یہ بھی تھی کہ ہم عدم اعتماد سینٹر میں بھی, عدم اعتماد پنجاب میں بھی ہم یہ آپشن ہم ایکسرسائز کریں گے. مگر PDM میں جو فیصلے کرنے کی بات تھی وہ کنسنسس کے ساتھ تھی کہ اب اتفاق رائے کے ساتھ اگر تمام پارٹیاں متفق ہوں تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ چونکہ میں سینٹ کے بعد بہت سارے اور ایشوز میں انگیج ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات آئے گی تو پیپلز پارٹی اس کو کنسیڈر کرے گی. اچھا, یہ دیکھیں,
یہ جو فہیم صاحب آئے ہیں منسٹری آف کلچر کی طرف سے، یہ شاکر شجابادی صاحب کے لیے یہ 1 ملین کا چیک لے کر آئے ہیں، اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے یہ ان کو پیش کریں گے۔ دیکھیں، ہم فریڈم آف پریس کے حق میں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف پریس ہونی چاہیے، اور ہم قدغن کے حق میں نہیں ہیں، اور ڈریکونین لاز اور کالے قوانین کے ہم حق میں نہیں ہیں۔ ہم نے جب حکومت میں آئے تھے، ہم نے کالے قوانین ختم کیے تھے، اور ایکسیس ٹو انفارمیشن ٹو پیپل ہم نے انشور کیا تھا، اس لیے ہم آزادی صحافت کے حق میں ہیں۔ اچھا گلزار صاحب، الیکٹریکل ووٹنگ مشین پر آپ اعتماد کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ لیکن ہیلی کاپٹر سے نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی اسٹریٹجی آپ بنائیں گے؟ کس کی نہیں ہوئی؟ جو ان کے علاج کے لیے آپ نے کافی ان کی ہیلپ کی تھی اپنے دور۔ دیکھیں، وہ ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ قوم کو ہیلپ کر رہے تھے، وہ قوم کی آواز تھے، وہ سرائیکی خطے کی آواز تھے، اور یہ ناانصافی ہوئی ہے کہ وعدہ خلافی ہے کہ 3 مہینے کا وعدہ کر کے آپ صوبہ نہ بنا سکے، تو اس لیے لوگ یہاں پھر محروم ہو گئے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اگر ہم پرماننٹلی آئیں گے تو ہم تمام ادیب ہوں یا شاعر ہوں یا دانشور ہوں، ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے لیے ایک جامع پالیسی بنائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔